نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہماری آخرت میں توشہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لیا ان باتوں کو جو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہماری زندگی میں دکھائے۔ ہم پہلے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیر صحابہ سے۔ الحمدللہ آپ لوگوں میں سے اکثریت نے اس سے پہلے سیرت پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیر صحابہ۔ سیر صحابہ میں آپ کو اس طرح سے ڈیٹیل نہیں مل سکے گی جیسے سیرت النبی ہے، کیونکہ بہت سکیٹرڈ ہے، اور خاص طور پر بڑے بڑے صحابہ کی تو زندگی میں پھر بھی آپ کو زیادہ میٹیریل مل جائے گا، لیکن جو بعد کے صحابہ ہیں یا جو دوسرے صحابہ کرام ہیں جو بہت ویل نون نہیں ہیں، ان کی زندگیوں پہ بہت زیادہ میٹیریل نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس وقت وہاں پر جمع تھے حجۃ الوداع میں، لیکن آپ سب کے نام نہیں دیکھ سکتے، سب کے نام آپ کو نہیں ملتے، چند ہزار کے ملتے ہیں، اور اگر زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو چند 100 کی زندگیوں کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ نہیں زندگیوں کی بہت ڈیٹیل ملتی۔ اب ہم آج انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیر صحابہ کا مطلب کیا ہے۔ سیر صحابہ، سیر مطلب ہے کہ بایوگرافی، لائف ہسٹری، حالات زندگی، اور صحابہ، صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی وہ فوت ہوئے، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ساتھ تو ان کے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کو موت آئی، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو مرتد ہو گیا تو وہ تو صحابی نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو وفات بھی اس نے ایمان کی حالت میں پائی ہو۔ اب ہم نے جب سیرت النبی پڑھی اور قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اس میں سے اپنے لیے سبق لیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا اپنے لیے۔ اب کیا صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور کیا اس کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لے کر آؤ گے جیسا وہ ایمان لے کر آئے، تب تم ہدایت یافتہ ہو، تب تمہیں ہدایت ملی۔ یعنی آپ کے ایمان کا لیول کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جیسا۔ بے شک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور جو ان کے ایمان کا لیول ہے اس درجے کو نہیں بھی پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اس تک پہنچنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ تم میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد صحابہ کا طریقہ، وہ بھی ہمارے لیے اتباع کے لیے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتے دیکھا ویسے ہی چلے، لہٰذا ان کی زندگی بھی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے جاننی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحابہ کرام
انبیاء نہیں تھے، رسول نہیں تھے، ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب کیا کہ وہ کامن آدمی تھے، وہ عام لوگ تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے سابقون الاولون، مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، الذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو تھے ہی تھے جو سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار، لیکن جنہوں نے ان کو فالو بھی کیا نا، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم غور سے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، سمجھیں، اور کیسے ان کے اندر کیسے یہ جذبہ تھا، کیسے یہ اتنے آگے بڑھ گئے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم نے بس ایک ایک چیز کو نا ان کی دیکھنا ہے اور اس کے پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں ایسے ہیں جیسے ایک گلدستہ ہے، اس کے مختلف پھول ہیں، ہر پھول کا اپنا رنگ، اپنی خوشبو ہے۔ کوئی بہادری میں انتہا کو تھے تو انہوں نے اپنی بہادری اسلام کے لیے استعمال کی، کوئی طاقت میں تھے تو انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی اسلام کی خاطر، کوئی علم میں زیادہ تھے تو انہوں نے اپنے علم کو لگا دیا اسلام کی خاطر، کوئی حافظے میں زیادہ تھے تو انہوں نے اپنا حافظہ لگا دیا، کسی کے پاس مال زیادہ تھا اس نے مال لگا دیا۔ ہم سب ڈفرینٹ صلاحیتوں کے مالک ہیں، ہے نا؟ ایسے کوئی بولنے میں اچھا ہوگا، کوئی سمجھنے میں اچھا ہوگا، کوئی حفظ میں اچھا ہوگا، کوئی کام کاج کرنے میں بھاگ دوڑ میں بڑا اچھا ہوگا، کوئی پیسے لگانے میں بڑا سخی ہوگا۔ جس کے پاس جو کوالٹی ہے وہ اس کو یوز کرے۔ اسلام نے آ کر ان صحابہ کو بالکل ایسے نہیں کہ ان کی طبیعت ہی بدل دی، ایسے نہیں ہے، طبیعتیں تو وہی تھی، نیچر نہیں بدل سکتی، لیکن اس نیچر کو اسلام کی خاطر مولڈ کر دیا، کیسے ان کو خوبصورتی سے ڈھال دیا ایسے کہ وہ اسلام کے مجاہد بن گئے۔ اور پھر یہی وہ لوگ تھے جن کو جہالت کے اندھیروں میں کہا جاتا تھا، جاہل کہا جاتا تھا، اور پھر یہی لوگ دنیا کے حکمران بن گئے، کئی کانٹیننٹس میں ان کی حکومت ہو گئی، اور آج تک ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں، آج تک ان کے نام زندہ ہیں۔ کیا چیز تھی ان کے اندر، کیا ایمان تھا ان کا، اور کیا جذبہ تھا ان کا، اور کیا عمل تھے ان کے۔ یہ ہے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے یہاں سے۔ تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ٹرانسفارم ہو جائیں، بالکل چینج ہو جائیں، لیکن اپنے آپ کو پہچانیں، میرے اندر کیا خوبی ہے، اس خوبی کو لگائیں دین کی خاطر، اس خوبی میں آگے بڑھیں، اس کو اللہ کے دین کے لیے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جہاں وہ آپ کی اور خوبیاں تو بہت اور جگہوں پہ استعمال ہوتی ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی استعمال کیجیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج جس شخصیت کے بارے میں، وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ انبیاء کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین انسان تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی کو آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں، تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ان کے مناقب کو تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے مقام اور مرتبے پہ کتنی احادیث ہیں اور کیوں ہیں اور کیسے ہیں، مگر تھوڑا سا ان کے تعارف سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ حالانکہ ان کا نام ہم بہت سن چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، لیکن بہت کم ہمارے پاس معلومات ہیں ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کی بھی آپ کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہاں پہ بیٹھ جائیں، آ جائیں۔ ان کا نام ابو بکر صدیق، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے۔ ان کا اصل نام کوئی بتا سکتا ہے؟ عبداللہ، ان کا اصل نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر، عبداللہ بن عثمان بن عامر۔ ان کا جو نک نیم جس کو کہہ لیں وہ ابو بکر تھا، یہ ان کا اصل نام نہیں تھا، نک نیم تھا۔ اور بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو جو بڑا طاقتور ہو،
تو اس سے ان کو کہا گیا ابو بکر، یعنی جو اونٹوں والا، جو اونٹوں کو رکھنے والا، اونٹوں کو سنبھالنے والا، اونٹوں کو کنٹرول کرنے والا۔ ایک بڑی بات ہوتی تھی اس زمانے میں اونٹ ہونا، جیسے آپ کو کہہ دیں کہ جہازوں والی، آپ کے بڑے جہاز ہوں تو آپ کے لیے بڑی شان کی بات ہوگی، اس وقت اونٹ ہی بہت بڑی چیز تھی نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا بکر کے نام سے تھا کہ ابو بکر، جیسے ہم سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں ان کا بیٹا ہو تو اس لیے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو پیدائش تھی وہ عام الفیل، عام الفیل کو تو سب جانتے ہیں نا، عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو عام الفیل کے تقریباً 2-2.5 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے۔ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ چھٹی پشت پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، کعب بن لؤی کے، وہ ان کو بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھے جا کے کعب بن لؤی تک پہنچتے ہیں، اور ان کا بھی چھٹی پشت پہ جا کے کعب بن لؤی ان کے گرینڈ فادرز میں سے، آبا میں سے، تو یعنی رشتہ داری اس طرح سے نکل آئی۔ اگر آپ دیکھیں تو ویسے عربوں میں سبھی ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، وہاں پہ سب ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طرح ریلیٹیوز تھے، تو یہ صرف ایک زبان کا نہیں ہے کہ زبان کا تعلق ہے، بلکہ کیا ہے، ایک رشتہ داری کا تعلق اس طرح سے بھی ان سب کا بنتا ہے۔ ان کا جو قبیلہ ہے، بڑا قبیلہ تو قریش ہے، لیکن اس میں سب ٹرائبز ہیں، آپ کو پتا ہے بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، بنو عبد مناف ہیں، اور ان کا قبیلہ بنو تیم، تا یا میم، بنو تیم، اور سارے جو سب ٹرائبز تھے نا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمے ہوتا تھا اللہ کے گھر کا، اور ان کے جو سب ٹرائب تھا، قریش کی جو یہ شاخ تھی، ان کا کام تھا خون اور دیتوں کے جمع کرنا، خون بہا جو ہوتا ہے وہ، اور دیتوں کو جمع کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ وہ بہت اس طرح سے نہیں تھا کہ جیسے دوسرے سب ٹرائبز تھے، بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف ہے، ایسے نہیں تھا، مگر ایک سگنیفیکینٹ ان کا بھی ایک خدمت تھی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تھے تو ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی تھی کہ یہ خون بہا اور دیتوں کے سارے مقدمات ان کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور جو فیصلہ یہ کرتے تھے اس کو سارے قریش قبول کرتے تھے۔ خون بہا سے متعلق سارے مال ان کے پاس جمع ہوتے تھے، اگر ان کے سوائے کسی کے پاس جمع ہوتے تھے پھر وہ اس کو مانتے نہیں تھے اس بات کو، یعنی اتنا ان کا شرف تھا۔ ان کے والدین، ان کے والد کا نام ابو قحافہ، یہ ان کی کنیت تھی، اسی سے وہ زیادہ پہچانے جاتے، جیسے ابو بکر صدیق اپنی کنیت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، ان کا نام کا بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے۔ اسی طرح ان کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ تھا، کنیت ابو قحافہ تھی۔ اچھا، والدہ جو تھیں ان کی کنیت ام الخیر تھی، اور ان کا نام سلمہ بن سخر تھا، اور ان کا نام تھا سلمہ بن تے سخر، سعود کے ساتھ، سعود خارا بن عامر، یعنی یہ اور ان کے ہسبینڈ ریلیٹڈ ہیں، چچا تایا کی بچے ہیں تو ان کے آپس میں۔ ام الخیر ان کی کنیت تھی اور نام ان کا تھا سلمہ بنت سخر، یعنی اس نام سے وہ زیادہ پہچانے جاتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں، نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اسلام سے پہلے ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی، ان کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر میرا یہ بچہ زندہ رہا تو میں اس کو کعبہ کی خدمت کے لیے دے دوں گی، اس کا نام عبد الکعبہ رکھوں گی، تو انہوں نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب یہ اسلام لے آئے تھے تو ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اچھا، ان کا لقب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس سے یہ بہت پہچانے جاتے ہیں، جو ایک انسان کا نام پڑ جاتا ہے۔ دو ان کے لقب ہیں، ایک ان کا لقب ہے عتیق، عین کے ساتھ، عتیق۔ عتیق کا ایک مطلب ہے آزاد کردہ، اور آزاد کردہ سے کیا تھا کہ ان کی جو والدہ تھیں، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا یہ نام رکھا تھا اس وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کے بچے چونکہ فوت ہو جاتے تھے تو انہوں نے کہا، ان کو پیار سے عتیق کہنے لگیں کہ یہ ہے جو آزاد ہے، یعنی جو زندہ رہ گیا۔
باقی بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ لقب رکھا تھا عتیق، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، آپ کے صحابہ صحن میں تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ جہنم سے آزاد شخص کو دیکھ لے وہ اس کو دیکھ لے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو ان کا نام یہ عتیق بھی تھا، اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے نیکی میں پہل کرنے والا، نیکی میں آگے بڑھنے والا، عتیق کا مطلب، تو نیکی میں بھی آگے بڑھنے والے تھے۔ دوسرا ان کا لقب آپ سب جانتے ہیں، ابو بکر صدیق، وہ اس سے تو یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہ ان کا لقب کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں تھے، تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، تو اس سے پتہ چلا انہوں نے بعد میں شہید ہونا تھا، اور یہ صدیق کا یعنی لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیا۔ اور اسی طرح اسراء والمعراج پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے ان کو رد کیا، ان کی بات کو، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک رات میں یہ اتنا سفر کر کے آ گئے ہیں۔ تب اس وقت ابو جہل نے جا کے ان سے کہا تھا کہ اب آپ کیا کہیں گے، اب تو آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا؟ بولا ہاں، تو فرماتے ہیں پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو اس سے بھی بڑی بات کو مان گیا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس وحی آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو یہ 2 وجوہات آپ نے لکھی ہوں گی کہ 2 وجوہات کی بنا پر ان کو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ لقب دیا۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ آپ پیشہ لکھ کے آپ آگے آپ لکھیے۔ ان کا پیشہ یہ تھا کہ یہ کپڑے کے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں تجارت کا زیادہ رواج تھا، تجارت کیا کرتے تھے، اور یہ تجارت میں بہت کامیاب تھے، اس لیے کہ دیانت دار بہت تھے، امانت دار بہت تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے بھی ان کا نام صدیق ہے۔ تو ان کی امانت داری کا بہت چرچا تھا، ان کی شخصیت، ان کے اخلاق کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسا کوئی تاجر ہو تو اس کی تجارت کیوں نہ چمکے۔ تو ان کے علم کی جہاں پہ بات آتی ہے تو وہ علم ان کے پاس انصاب کا تھا۔ انصاب آپ دیکھیں، علم الانصاب اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہیں کہ یعنی کسی کا لینیج کیا ہے پیچھے تک، عرب لوگ اس میں بہت ماہر تھے، صرف نہ صرف یہ کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے باپ دادا پردادا، یہ جو بھی پیچھے پیچھے جتنے بھی دادا گرینڈ فادر کون تھے، یہ کس قبیلے سے، ان کے دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے۔ لوگوں کو اپنے اپنے قبیلے کا تو پتا تھا کہ میرے آباء و اجداد کون ہے، لیکن میری ان سے کیسے رشتہ داری بنتی ہے، ان سے کیسے رشتہ داری بنتی ہے، یہ نہیں پتا تھا نا۔ تو ان کو یہ سارا علم تھا، اتنا ان کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر قریش میں علم الانصاب کے ماہر تھے، اتنا ان کو علم تھا پیچھے تک پشتوں تک۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کے لیے جاتے تھے نا کہ تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ بھی ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا لینیج پیچھے کیا ہے کہ نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ میں تو آپ کے دادا پردادا کا مجھے پتا ہے کہ وہ کیا تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، تو کتنے متاثر ہوتے ہیں لوگ اس بات سے۔ تو ان کو اس کی بڑی مہارت تھی۔ دوسرے یہ کہ سبحان اللہ اتنی پیاری یہ مجھے کوالٹی لگی ان کی
کہ حالانکہ ان کو سب کے شجرہ نسب اس طرح پتہ تھے، قبیلوں کا پتہ تھا، تو ظاہر ہے جب آپ کو کسی کا پتہ ہوتا تو اس کی خامیاں بھی پتہ ہیں اور خوبیاں بھی پتہ ہیں. یہ اتنے لوگوں میں عزت والے تھے کیونکہ یہ لوگوں کی کبھی بھی نسب میں کوئی برائی تھی نہ تو اس کو کبھی بیان نہیں کرتے تھے. اور ہمارے اندر میں سوچ رہی تھی اتنی بڑی یہ خامی ہے کہ ہمیں اپنے علاوہ نا سب کا نسب نیچا نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ تو اتنے حقیر، یہ تو ایسے، یہ تو ایسے، یہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا یہ کیا. اپنے سے دوسری زبان بولنے والوں کا، اپنے سے دوسرے، ہمارے تو برادریاں ہوتی ہیں، اپنے سے دوسری برادری کا کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنی بیٹی کیسے اس برادری میں دیتے، یہ تو میں وہ ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ورڈ لیکن وی یوز دس ورڈ، کمی کمین ہے، یہ ہمارے یہاں عام بولا جاتا ہے. لیکن کتنی پیاری خوبی تھی ان کی کہ وہ جانتے بھی تھے آخر ہر ایک خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی برائیاں، کوئی چیزیں، یا ان کے آباء و اجداد میں کوئی چیزیں ایسی ہوں گی، لیکن کبھی اس کو بیان نہیں کرتے تھے. اس لیے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. کس کو برا لگتا ہے ایسا آپ میرے پاس آئیں تو آپ میری خوبیاں بتائیں، میرا خاندان کی خوبیاں، مجھے تو آپ اچھی لگیں گی. تو یہ ایسے انسان تھے سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی خوبیوں کو ایکنالج کرے. اپنی تو سارے ہی کرتے ہیں، ہم بہت بڑی چیز ہے، ہمارا خاندان بہت بڑا، ہم ایسے فلاں. دوسرے کی خوبی کو آپ ایکنالج کریں، یہ ہے بڑا دل اور یہ ہے بڑی بات. تو کم از کم آج ان سے اتنی بات یہاں سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی کسی کے نسب میں تانا نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو کام کبھی ختم نہیں ہوں گے نا، ان میں ایک یہ بھی ہے، نسب میں تانا دینا کسی کو. ہمیں پتہ ہے تو کیا چیز ہے، تیرا خاندان یہ تھا، تو ایسے تھا. تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی. اچھا پھر دوسرے یہ رؤیا کی تعبیر، جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے. خوابوں کی تعبیر کا بھی بتانا نا بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا ان کا حلیہ مبارک اب لکھیں آپ. ان کا رنگ سفید تھا، چہرہ باریک تھا، بہت دبلے پتلے تھے، رخساروں کے اوپر کوئی گوشت نہیں تھا، روشن آنکھیں تھی، پیشانی کشادہ تھی، باریک ناک تھی، قد لمبا تھا، اور دبلے اتنے زیادہ تھے کہ اوزار بار بار نیچے جاتی تھی، اتنے دبلے تھے. رانیں سخت تھیں، اور آپ مہندی اور وسما ایک بوٹی ہوتی ہے، ان کو مکس کر کے اس سے بال رنگا کرتے تھے جب بال سفید ہو گئے تھے. اب آتے ہیں ان کے اخلاق پہ اور ان کی عادات پہ. یہ اپنی قوم میں ہر دل عزیز شخصیت تھی، ایوری بڈی لوڈ ہم. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ خود ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں. مجھے کتنے لوگ پسند کرتے ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان، میرے اخلاق، میرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، میری یہ چیزیں لوگوں کو میرے سے تنگ کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں یا قریب کرنے والی. دیکھیں ہر دل عزیز وہی انسان ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، جو اپنی ضرر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے والا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہوں گے تو آپ ہر دل عزیز ہوں گے، اور آپ کسی کے لیے ہیلپ فل ہوں گے تو ہر دل عزیز ہوں گے. اور بہت سافٹ سپوکن تھے، بہت سافٹ سپوکن، بہت پولائٹ، رحم دل، شریف الطبع، اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے. لیکن جب کوئی ان کی تعریف کرتا تھا تو کہتے تھے اللہ تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور میں اپنے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے، اس کو تو کیا پتا ہوگا جو مجھے اپنی خامیاں پتہ. اے اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ گمان میرے بارے میں کرتے ہیں. بہت پیاری یہ دعا ہے. اور اے اللہ جو یہ نہیں جانتے اس پہ مجھے معاف کر دے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ کرنا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان، یہ بھی آپ کو میں اس سے ایک بات مجھے یاد آئی بتا دوں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو جو لوگ اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ جھوٹی ہیں، مثلا لوگ کہتے ہیں بڑی مدد کرنے والی تھی، بڑی اخلاق والی تھی، وہ تو اخلاق والی تھی نہیں، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا، کیا تو یہ تھا؟ تو جھوٹی باتیں نہیں کبھی کسی کے بارے میں کیا کریں. یہ اس کو فرشتے کہتے ہیں، اس جو دنیا سے چلا گیا ہے، جو دنیا سے چلا گیا، جو میت ہے، اس کو فرشتے کہتے ہیں تو ایسا تھا جیسا یہ تیری تعریف کر رہا ہے. اس کے اوپر اس کی پکڑ ہے کہ یہ جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے.
جھوٹی تعریفیں مت کریں کسی کی، جو تعریف کریں سچی کریں. جو میت کی تعریف ہے نا ہونی چاہیے لیکن سچی تعریف. کبھی کبھی ہم یہاں سے وہاں کلابے ملا دیتے ہیں، وہ تو ایسے وہ تو ایسے، کیونکہ مر جو گیا تو اب ایسے ہی بس ہم نے کچھ تو بولنا ہے. اور یہ ایسے انسان تھے کہ ان کی اور جو ان کے ساتھ کوئی بندہ ان کے ساتھ پارٹنر ہوتا، اگر وہ کسی کی ضمانت دیتے تھے لوگ اس کو قبول کرتے تھے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے سب سے زیادہ بڑھ کر شفقت کرنے والے ابو بکر صدیق. اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہے؟ میری پوری امت میں میری امت کے اوپر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. پھر ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بہت عام تھی. لوگ آرام سے شراب پیتے. شراب تو ان کے لیے ایسے ہی ڈرنک تھا جیسے آج یہ لوگ کافر لوگ پیتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ کافر تھے، وہ لوگ بھی اسی طرح جیسے آپ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں وہ شراب پیتے تھے. اور زنا ان کے ہاں کامن تھا، اور بت پرستی تو ویسے ہی کرتے تھے. تو انہوں نے کبھی نہیں یہ کیا تھا. اور اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شراب کی وجہ سے مدہوش تھا اور اپنے ہاتھ سے گندگی کو پکڑ رہا تھا، پھر پکڑ کے منہ کے قریب لے جاتا تھا، اور جب اس کو بدبو محسوس ہوتی تھی تو ہاتھ منہ سے دور کر لیتا تھا. تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کو کبھی اس طرح نہیں کروں گا، ڈیگریڈ نہیں کروں گا اپنے آپ کو. تو یعنی بہت سارے کام ہیں جو انسان کو ڈیگریڈ کرنے والے ہیں، یعنی اس کی عزت کو تار تار کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے کاموں پہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہو. ہمارے آنر، ہر ایک انسان کی ایک عزت ہے نا، جو آپ اپنی عزت جس سے لوز کر دیں وہ کام مت کریں. ہر ایک انسان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے اور ہم اپنی عزت خود خراب کر لیتے ہیں جب ہم کبھی ایسے کام کرتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جو گرے ہوئے کام ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا تو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ایک دن میرے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کے بت خانے میں لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو یہ سونے چاندی کے بنے ہوئے عالی شان خوشبوؤں والے خدا ہیں تیرے، تو ان کی عبادت کو اپنا طریقہ بناؤ. تو میں ایک بت کے قریب گیا، پھر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کہتے میں ایک بت کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا کھلاؤ. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہناؤ. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں بالآخر میں نے اس گونگے بہرے بت کو ایک پتھر مارا جس سے وہ چہرے کے بل زمین پہ گر گیا. یعنی اتنی ان کو بت پرستی سے کراہت تھی. اور اس وقت سے، حالانکہ ابھی اسلام نہیں آیا، لیکن دیکھیں اس وقت بھی شرک سے بیزار تھے. پھر ابھی اسلام نہیں آیا تھا لیکن حق کی تلاش میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جب تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے مختلف جنگوں کے، جیسے آپ کو پتہ ہے عرب لوگ یمن جایا کرتے تھے، سیریا جایا کرتے تھے، تو وہاں جب یہ جاتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، تم کس چیز کو مانتے ہو، کیا، یعنی اتنی ان کے اندر حق کی تلاش تھی. تو ایک دفعہ ان کو ایک خواب آیا، تو خواب کی تعبیر انہوں نے شام میں ایک راہب تھا اس سے پوچھی. تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں. کہنے لگا کون سے قبیلے کے ہو؟ تو فرمایا کہ میں قریش سے ہوں. اس نے کہا کہ تمہارے اندر ایک رسول آئے گا اور تم اس کے ساتھی بنو گے. سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ ایک دفعہ یہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو اس وقت ان کے قریب ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل. اس کو کوئی جانتا ہے زید بن عمر بن نفیل کو؟ یہ ایک آدمی تھا جو موحد تھا، یعنی توحید کے اوپر تھا، یعنی اس نے کبھی شرک نہیں کیا. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو شرک سے بیزار ہوتے تھے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، جیسے ورقہ بن نوفل آپ کو پتہ ہے، تو اسی طرح یہ بھی تھے. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حضرت عمر کے خاندان سے ہی تھے.
تو وہاں پہ ایک شخص آیا عمر بن ابی سلت، وہ وہاں سے گزرا، وہ ثقیف قبیلے کا تھا، وہ بھی بت پرستی سے بیزار تھا، اس نے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ تو یہ دو لوگ آپس میں بات کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہوتے ہی یہ دین دے دیا نا، تو ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اب وہ حق کی تلاش میں، کہاں ہے حق، کیا ہے حق، کیا ہے صحیح راستہ، یہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ جو بت پرستی یہ تو سیدھا راستہ نہیں، تو کیا ہے سیدھا راستہ؟ اب یہ جو اندر ایک تڑپ ہے نا، اور میں نے کئی غیر مسلموں سے، جو جب آپ تو مسلمان ہو گئے، جب وہ اپنی اس حالت میں تھے، کفر کی حالت میں، کئیوں سے یہ بات سنی کہ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ہم کبھی کرسچینٹی کو جا کے پوچھتے، کبھی یہودیت میں دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیا راستہ ٹھیک ہے، یعنی اندھیروں کے اندر وہ بھٹک رہے ہیں، ان کو راستے کی تلاش ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک دین ویسے دے دیا کہ ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو سبحان اللہ، جب وہ آپس میں بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس نے اس سے پوچھا کہ کوئی تمہیں حق ملا؟ تو آگے سے انہوں نے کہا، زید بن عمر بن نفیل نے، کہ ابھی تو مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن کچھ چند اشعار پڑھے جس میں یہ تھا کہ یہ جو مذاہب ہیں ان کے کفر کے ہیں، یہ باطل ہیں، یہ غلط ہیں۔ اور پھر وہ بولا کہ جس نبی کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ یا تو تمہارے قبیلے میں آئے گا یا میرے قبیلے میں آئے گا، یا قریش میں آئے گا یا بنو ثقیف میں آئے گا۔ بنو ثقیف بھی بہت اونچا قبیلہ تھا، طائف کا، آپ کو پتہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے، اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے نبی؟ تو وہاں سے اٹھے اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے، آپ کو پتہ ہے نا ورقہ بن نوفل کا، سب جانتے ہیں، سیرت پڑھی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو وہ ان سے جا کے پوچھا کہ اس طرح میں نے سنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ نبی، اس کی آمد ہونی ہے اور وہ عرب کے بہترین قبیلے میں سے ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا، وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ جو تمہیں بتایا گیا، وہ لوگوں کو پہنچا دو آگے جا کے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور وہ ظلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس طرح سے ان کو حق کی تلاش تھی، اور حق کے لیے یعنی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے متردد تھے کہ کہاں پہ صحیح بات ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے کانوں میں یہ بات پڑنے لگی کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ایک خدا کو پوجو اور یہ بت غلط ہیں اور یہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پتا تھا۔ تو شاہبی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق، یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے یہ اسلام لے کر آئے تھے۔ اور ان کی جو کنورسیشن ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا آپس میں بات چیت ہوئی، مگر یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محلے میں رہتے تھے جس میں حضرت خدیجہ رہتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے وہاں پہ موو ہو گئے، اور وہیں پہ یہ تھے، وہیں پہ دونوں کی بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ اور چونکہ دونوں کی عادات ایک جیسی تھی نا، سچائی، دیانت، امانت داری، ان چیزوں سے بیزاری، جو برے کام تھے، اس لیے ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے آگے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ کا ضرور اظہار کیا، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ جب میں نے ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے فوراً لبیک کہا، فوراً اسلام لیا، کوئی بات ہی نہیں دوسری پوچھی۔ سبحان اللہ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام کی محبت میں ترقی کرتے ہوئے دیکھا، اور کوئی ایسا دن نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے ان کے ایمان لانے سے، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اب جب یہ ایمان لے کر آئے نا تو ایمان لا کر بیٹھ نہیں گئے،
ہماری طرح کہ ہم تو قرآن پڑھ پڑھ کے بھی بس بیٹھے ہی رہتے ہیں، پھر آگے پہنچانے کی نہیں ہمیں فکر ہے کہ بھئی ہم آگے بھی دیں. لیکن وہ سبحان اللہ ایسی ان کے اندر تڑپ ہوئی کہ جب اسلام لے کر آئے ہیں فوراً بس لوگوں کے اندر نکل گئے، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو مل رہا ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ان کے لیے ایک دنیاوی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مخالفت میں یہ بات جاتی تھی کہ ایک بزنس مین ہے، آپ خود اندازہ کریں، اس کے کسٹمر ہیں، وہ اگر کوئی ایسی بات کرے جو رائے عامہ کے بالکل اپوزٹ ہے، پبلک اوپینین ہے، سب ایک چیز کو مانتے ہیں، اس میں ایک بندہ کھڑا ہو کے اپنی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسٹمر آئے گا اس کے پاس؟ اس کی تو دکانداری خراب ہو گئی، اس کی تجارت خراب ہو گئی، اس کی کتنی ایک بڑی بات تھی کہ انہوں نے اس چیز کی نہیں پرواہ کی کہ میری تجارت خراب ہوگی، میرے پاس کون آئے گا. آج یقین کریں ہم مسلمان ہو کے، بورن مسلم ہو کے بھی آج ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نا، تو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ لوگ سارے تو کچھ اور کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں کہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے کوئی خلاف ہو جائے، یا یہ نہ ہو کہ جو میرا بزنس ہے یا میری کوئی دکان ہے، کوئی سٹور ہے یا کچھ ہے، اس پہ لوگ نہیں آئیں گے، پھر لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، پھر میں اتنا لوگوں میں محبوب ہوں، میری مقبولیت، میرے لوگوں کی پسندیدگی کی معیار سے میں گر جاؤں گا. کتنی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں ذرا بھی نیچے ہوں، سارے مجھے لائک ہی کرتے رہے، اس سے لہٰذا میں وہی بات کروں جو بس آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہو، جس سے آپ بس خوش ہو جائیں. لیکن یہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کی نہیں پرواہ کی. اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو کچھ بتانے لگتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی جرأت چاہیے ہوتی ہے. جرأت کا مطلب جو لوگ ڈر جاتے ہیں نا، ہائے ہم بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، وہ بھی نہیں بتا سکتے. لیکن انہوں نے نہ اپنی تجارت کا خیال کیا، نہ انہوں نے اس چیز کا خیال کیا کہ میری ریپوٹیشن ان میں خراب ہو جائے گی، نہ انہوں نے اس چیز کا خیال کیا کہ میرے مخالف بن جائیں گے، پھر کیا ہوگا، میرا جینا دوبھر کر دیں گے. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آپ کسی لوگوں کے جو پبلک پورے ایک ریلیجن پہ آپ ان کے خداؤں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آج ہم چھوٹی سی باتوں کو بھی دیکھیں، کسی بدعت کو بھی کہنا ہو نا ہم نے تو ہمیں وہ ڈر لگتا ہے. کوئی شرک کر رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں نہیں لے رہے، تو کرنے دو جیسے کر رہے ہیں، ہم کیوں برے بنے. اچھا جب پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو سبحان اللہ اتنے سارے لوگ ان کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. اور کتنی بڑی بات ہے، میں کہتی ہوں قابل رشک بات ایک یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کا پتہ ہے نا آپ کو، عشرہ مبشرہ رائٹ، 10 جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، ان میں سے 6 ان کے ہاتھوں پہ اسلام لے کر آئے. کیا شان ہے ان کی کہ جب وہ جنت میں جائیں گے وہ سارے ان کے صدقہ جاریہ. اللہ اکبر. جن میں حضرت عثمان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، اور بعد میں ابو عبیدہ بن جراح. کتنی بڑی بات ہے. مطلب اور لوگ تو اسلام لائے لیکن میں ان کی اسپیشلی اس لیے مینشن کریں کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 تو ان کے حصے میں ہی آ گئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ ان کا مقام اور مرتبہ پھر سوچیں. پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جو بے کس تھے، جو غلام تھے، لونڈیاں تھیں، وہ پہلے اسلام لے کر آئے، کمزور لوگ، تو ان کے اوپر تو بہت ظلم ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنا جو مال تھا وہ ان کو آزاد کرانے میں خرچ کرنا شروع کرا. یعنی اللہ اکبر، 40,000 درہم اس میں آتا ہے کتابوں میں، لیکن 40,000 درہم تھے ان کے پاس جب یہ اسلام لے کر آئے، جس دن اسلام لائے تھے. اور جب ہجرت کی مکہ سے تو 5,000 رہ گئے تھے. کہاں گئے سارے ان 13 سالوں کے اندر؟ سب اللہ کے راستے میں اور غلاموں لونڈیوں کو آزاد کرنے میں. اور ٹاپ پہ جن کو آزاد انہوں نے کروایا حضرت بلال بن رباح. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے اوپر ایسے مظالم ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ امیہ ایسے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ان سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. تو اپنے گھر سے پونجی لی اور گئے امیہ کے پاس. تم نے بیچنا ہے بلال کو؟ وہ کہتا ہے ہاں. اس نے کیا کرنا تھا، اب اس کے تو کام کے رہے نہیں تھے. تو جو جتنی اس نے قیمت مانگی وہ منہ مانگی قیمت ادا کی.
اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اگر تم اس سے بھی زیادہ مانگتے نا تو میں وہ بھی دے دیتا.